آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں تو اتنی کنکلوسیو سٹیٹمنٹس پاس نہ کیا کریں. آپ نے سوال سر میں پھر یہ بات کروں گی سر، آپ 10 بار یہ بات کریں گے، میں 10 بار کروں گی کہ آپ کی یہ آبزرویشن ہو سکتی ہے. سر آپ بار بار مجھے جو ہے نا وہ بلیم کر رہے ہیں. یہ آبزرویشن آپ کو بہت دفعہ آپ کے شوز پہ پہلے تو سر میرا اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے آپ کی آبزرویشن سے. یہ کہاں لکھا ہے کہ جو آپ کی آبزرویشن ہوگی وہ بالکل ٹھیک ہوگی؟ نہیں کیجیے. میں نے آپ کا مائکروفون اتار دیا اکیلے پروگرام. ارشاد بھٹی صاحب رک تو جائیں خدا کے لیے رک جائیں پلیز. آپ کو یہ نہیں پتا آپ کو آج کے بعد جرنلزم نہیں کرنا چاہیے. You should give such a nonsense statement یار. Controversial تو آپ کبھی آپ شروع کر دیتے ہیں صدارتی نظام کی بحثیں آؤٹ آف دا بلو، کہیں پہ شروع ہو جاتا ہے ایمرجنسی کی بحثیں شروع، کہ آپ دھیان ہٹا دیں قوم کا جو اصل مسئلے ہیں وہ ہے مہنگائی ہے، وہ ہے مس گورننس ہے. آج میں نے اناؤنس کیا ہے روز نئے آپ لگا دیتے ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ آ جاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے، کام ہمیں نظر نہیں آتا. کیا یہ سارا جو یہ ہے سارا یہ ڈائیورژن پہ چل رہا ہے کام؟ دیکھیے جب ہم آئے ہمیں اکانومی دی گئی $2 بلین. 2021 سے شروع کیا، 2018 سے نہ شروع کرو وہ یاد ہو گیا ہمیں اتنے عرب. نہیں مالک صاحب یہ کمپلیٹ انفیئر پریکٹس ہے. کیونکہ صاحب آپ اس لیے آئے کہ انہوں نے مک اپ کر دیا. اگر انہوں نے اچھا کام کیا تو آپ الیکشن نہ جیتے نا. ہوں آگے چلو. میرے بھائی آپ مجھ سے ان امپلائمنٹ کا ڈیٹا پوچھ رہے ہیں نا، کسی ریلیونس میں جواب دینا نا. میں نے مارس پہ تو نہیں دے رہا نا جواب، کسی ریلیونس میں. اگر محمد مالک کہتے سارے کیمرے بیچ کے تو چرس پی جائے اور مجھے اس کے بعد یہ اسٹوڈیو دیا جائے تو بتاؤں گا نا محمد مالک سارے کیمرے بیچ گیا تھا، یا یہیں سے شروع کروں گا. میں نے سب کچھ شروع کریں. تو آپ نے سوال کیے تو میں جواب دیتا ہوں. ایک تو پاکستان کے اندر آپ انڈسٹری سے پوچھ لیں. ایک طرف تو آپ کہہ رہے امیر لوگوں کو آپ نے قرضہ دے دیا. آج آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ گرو کر رہی ہے تقریباً 15-16-17% کے اوپر. آپ کی ایگریکلچر نے گرو کیا ہے 3.29 پہ. آپ کی اور ان کے ہاں ایگریکلچر نے گرو کیا تھا 0.66 پہ. پیپلز پارٹی کے زمانے میں کیا تھا 1.1. بولیں گے سارا ڈیٹا بول دیں. اچھا سروسز سیکٹر نے کیا ہے 4.92 پہ. اکانومی آپ کی آئی ہے 5.37. آپ مجھے بتائیے اگر یہ نمبرز سارے کے سارے جو آپ کے سامنے ہیں ان سے پتا چل رہا ہے کہ لارج مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے وہ 1400 ارب کا اگر جو ہے وہ انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں، کیونکہ حکومت نے قرضے نہیں لیے، پیسہ اویلیبل تھا، حکومت نے اللہ تلیوں پر قرضے لے کے خرچ نہیں کیا، انہوں نے اس سے انڈسٹری لگائی. آپ نے کون سے قرضے لیے؟ ہائیسٹ نمبر آف قرضے لیے آپ نے؟ ہم نے نہیں لیے. ہماری ایوریج ہے 2.3. نون لیگ کی ایوریج تھی 4.5 بلین. تو ان امپلائمنٹ کیوں بڑی ہے؟ وہ سطح غربت میں زیادہ لوگ نیچے کیوں آئے ہیں؟ سیاحت اور دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. بالکل بھی نہیں گئے. سطح غربت سے ہم نے لوگوں کو اوپر اٹھایا ہے. لوگوں کی بائنگ پاور بڑی ہے. 1200 بائنگ پاور کہاں بڑی ہے؟ کس طرح بڑی ہے؟ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں بائنگ پاور کیسے بڑی ہے. میں ابھی بتا دیتا ہوں. گاڑیاں بتائیں گے. پر کیپٹا بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. پہلے بتا دیتا ہوں آپ کے ہائیسٹ سیل ہے ہر چیز کی. آپ اپنی گروسری کی جو گروتھ ریٹ ہے اس کو دیکھ لیں. جو گروسری سیکٹر ہے جہاں لوگ کھانے پینے کی چیزیں خریدتے ہیں اس کے نمبر دیکھ لیں. ہائیسٹ ویلیو مہنگائی کی وجہ سے ویلیو زیادہ ہو گئی ہے. وہ تو جو پہلے بندہ 80 روپے کا. مالک صاحب انفلیشن پوری دنیا کی ہے. آپ کی بہت ہائی ہے. ہماری کیا ہے؟ زیادہ ہائی ہے. مطلب ہماری کیا ہے؟ آپ کی رورل کا کیا انفلیشن چل رہی ہے؟ ہماری کیا ہے؟ آپ کی رورل کی کیا ہے؟ آپ بتائیں نا کیا چل رہا ہے آپ کا رورل میں؟ فوڈ انفلیشن تقریباً 28-29% پہ ٹچ کری. ریل انفلیشن جس کو آپ کہتے ہیں 13%. رورل لوگ تو فوڈ ہی اپنا لیتے ہیں سارا. ان کی کون سی ایگزیکٹلی. اگر یہ آپ کو نہیں پتا کہ آج فوڈ انفلیشن رورل کی اربن سے زیادہ ہے. میں آپ کو انفیئر کہہ رہا ہوں بھائی. آپ ایسے فضول باتیں مارتے ہیں. ڈیٹا آپ نے بات کو انٹرپٹ کرنا ہوتا ہے صرف اس لیے کہ جو بات. اچھا یہ ہوگی یہ فوڈ انفلیشن ہوگی بات. آپ کو اکانومسٹ ہے مالک صاحب. آپ ایک جرنلسٹ. آپ اکانومسٹ ہیں. آپ اکانومسٹ ہیں. میں نے بزنس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے بھائی. آپ نے کس چیز میں پڑھا ہوا ہے؟ میں نے یونیورسٹی آف ملایا سے پی ایچ ڈی کی، جس کا اپنا کنٹروورشل اسٹیٹس کہ وہ یونیورسٹی کے ہے کہ نہیں ہے، اس میں بڑا بحث چلی تھی. آپ یہ نہ کریں ذاتی بحث ہو جائے گی. آج کے بعد جرنلزم چھوڑ دینا چاہیے. ذاتی بحث ہو جائے گی. ذاتی بحث گل صاحب ذاتی بحث ہو جائے گی. لیٹس کیپ پرسنالٹیز آؤٹ. اس کا جواب دوں گا. یو آر بینگ انفیئر. میرے کریڈینشل کی بات کی. ایک سیکنڈ. گل صاحب میری دو. یونیورسٹی آف ملایا سے مہاتیر محمد پڑھا ہوا ہے. وہ ان کی قائد اعظم یونیورسٹی ہے.
سرکاری سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. آپ کو یہ نہیں پتا, آپ کو آج کے بعد جرنلزم نہیں کرنا چاہیے. آپ نانسنس اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی سرکاری یونیورسٹی کو کہہ رہے ہیں اس کی اگر آپ نانسنس اسٹیٹمنٹ کی بات کریں گے, آئی تھنک یو آر ایکٹنگ ایز اے نانسنس پرسن. آپ تو بالکل ہی فارغ ہیں. آپ بالکل فارغ نہیں آتی یار. آپ کو بیٹھ کے پتہ نہیں, آپ مجھے سمجھ آئی ہے, آپ مجھے سمجھ آئی ہے کہ آپ کیوں انٹرپٹ کرتے ہیں. پلیز زبان بھائی آپ کو پتا بھی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. پلیز زبان آپ کو پتا بھی ہے. مجھے پتا ہے میں بدتمیزی, اب آپ واپس نہیں اپنی اسٹیٹمنٹ کی یونیورسٹی میں بدتمیزی ثابت کریں مجھے. میں بدتمیزی میں بلیو نہیں کرتا. یو آر بینگ روڈ. او بھائی میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں آپ سے بدتمیزی کرنے میں. یو آر بینگ روڈ. سر جی مالک صاحب میں آپ سے نہیں, میں نے آپ سے اگر میری بات پہ اعتراض, آپ کل کو مجھے کہیں گے آپ میری بات پہ آپ کو اعتراض ہے نا, آپ مجھے میری بات پہ اعتراض ہے, آپ اتنی نانسنس بات کریں گے میں کیا جواب دوں. لک ایٹ یور لینگویج. او یار نانسنس کوئی ایسی بری بات نہیں, بالکل ہے. کیا ہے اس کی ڈکشنری نکالیں. آپ ٹرائی سیئنگ دیٹ ٹو یور اینی سینئر پرسن کہ جی آپ نانسنس. آپ میرے سینئر تھوڑی ہیں, ہم ایک برابر بیٹھے ہیں. میں لفظ بتا رہا ہوں آپ کو, اگر آپ کو لفظ کی قدر نہیں ہے. آپ میرے کریڈینشلز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہاں سے پی ایچ ڈی کی جو یونیورسٹی نہیں ہے, اس سے بڑی نانسنس اور بدتمیزی کی بات کون سی ہوگی. دوبارہ چلائیے. کنٹروورشل تو آپ ہیں. آپ نے پی ٹی وی میں نوکری کی تھی کہ نہیں کی تھی شریفوں کی. آپ نے پنجاب میں شہباز شریف کے میڈیا مینیجر آپ تھے کہ نہیں. میں نہیں تھا. آپ بالکل تھے. اسی آفس میں بیٹھتے تھے جس میں بعد میں بیٹھا تھا. اگر میں نے ٹیلی ویژن میں نوکری کیا وہ اسٹیٹ کی نوکری تھی, میں نے آپ کی طرح آگے کسی کی نوکری نہیں کی. میں نے اسٹیٹ کی نوکری کی تھی, گورنمنٹ آف پاکستان کی نوکری کی تھی. میں آپ کی طرح صرف گالیاں دینے لوگوں کو. یار آپ لوگ آپ کو پسند ہی نہیں آئی یہ چیزیں. آپ نے اپنا کریئر بنایا بدتمیزی پہ. آپ نے اپنا کریئر بنایا بدتمیزی پہ. نہیں آپ یہ بدتمیزی کریں. آپ کو اپوزیشن بننا بھائی میرے الیکشن لڑنے پروگرام تو آگ لگ گئی یہ ساری تاریخ سے. آپ کو آگ, آپ سیدھا کہتے ہیں آپ کی پی ایچ ڈی جو کنٹروورشل ہے, آپ کو پتا ہے وہ یونیورسٹی کون سی ہے؟ نہیں مجھے کچھ نہیں پتا. مجھے یہ پتا ہے ٹائمز رینکنگ میں آپ بدتمیزی کرتے ہیں. 2005 میں آپ بدتمیزی کرتے ہیں. ٹائمز رینکنگ میں 2005 میں وہ 87th بیسٹ یونیورسٹی تھی ورلڈ کی. چلے میرا وقت ہو گیا, میں جواب دیتا, لیکن آپ اس طرح کی بدتمیز بات اور نانسنس کریں گے. آپ وزیر اعظم اپنے اسپیشل اسسٹنٹس کو بات کرنے کا سلیقہ سکھا دیں. ہم ہوسٹ ہیں, ہم ٹیلی ویژن پہ ہیں, ہم ٹیلی ویژن پہ کچھ باتیں نہیں ہم کر سکتے کیونکہ ہمارے پہ اوبلیگیشنز ہیں پروفیشنل. یہ جلسہ نہیں ہے. میرے بھائی بھٹی صاحب جو میرا خیال بچپن میں کبڈی کھیلتے رہے ہیں, تو وہ گاؤں میں کبڈی سانس روک کے کھیلنے والی ہوتی تھی, تو لمبا سانس کی پریکٹس ہوتی تھی. تو ان کی خاصی لمبے سانس کی پریکٹس ہے, اس کے باوجود ان کا سانس ٹوٹ گیا. لیکن جو انہوں نے کرپشن کے کیسز, کرپشن کے جو فرنٹ مین تھے, بھٹی صاحب بات سنیں میری بات سنیں نا, آپ نے بات کیا, بات سنیں, میں ڈی ایس این جی پہ ہوں. اوہو بھٹی صاحب میری بات سنیں, پھر آپ کر لیجئے گا. پھر آپ کر لیجئے گا. ادھر بیٹھا ہوا ہے جو کشتی کا پہلوان ہے, یا جو ہاتھ لگا کے بھاگ جاتا ہے, یا جس کا کبڈی میں بڑا لمبا سانس ہے. سن لینا آپ, میں نے یہ بات نہیں کی ہے. بھٹی صاحب بات تو سن لینا, ایسے نہ کریں. کسی کا نام لیے بغیر کہا ہے کوئی ایک ریکوری صفر, کوئی ایک کیس صفر, کوئی ایک کام صفر. بھٹی صاحب یہ فیئر نہیں ہے, موہید یہ فیئر نہیں ہے. میں ڈی ایس این جی پہ ہوں, یہ فیئر نہیں ہے. 25 سال میں زیادہ ڈی ایس این جی پہ ہوں. اگر آپ نے اکیلے پروگرام کرنا میں چلا جاتا ہوں. میں نے آپ کا مائکروفون اتار دیا, اکیلے پروگرام. ارشاد بھٹی صاحب رک تو جائیں, خدا کے لیے رک جائیں پلیز. نہیں رکیں. میں نے نام لیا شہباز گل, میں ایکسپلین کرتا ہوں. نہیں میں نے شہباز گل کا نام لیا, یہ کہا یہ کبڈی کھیلتے ہیں یا کچھ کھیلتے ہیں شہباز, یا یہ کہا. ایک سوال ان سے کرو, ایک سوال کرو, خدا کے لیے ارشاد, ایک سوال کرو, ایک سوال کرو, یار پلیز نہ کریں نا یار, ایک سیکنڈ رک جائیں. ایک سوال کریں, یہ مائک مجھے کے چلے جاتے ہیں. ایک سوال نہیں برداشت کر سکتے یار, ایک سیکنڈ. میں نے پوچھا ہے کہ صاحب کی کارکردگی کیا ہے ایز اے پاکستانی, لکھ کے لائیں تو نہ لکھ کے لاؤں, کیوں نہ لاؤں لکھ کے, فیکٹس اینڈ فگرز نہ لکھ کے لاؤں, آپ ان کو ایکسپلین تو کیوں نہ لکھ کے لاؤں. یعنی میں کوئی غلط کر رہا ہوں؟ کبڈی کھیلتے ہیں, کشتی کھیلتے ہیں, بھائی جو کبڈی اور احتساب کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں اس ملک کے ساتھ, اس کا جواب دو. ہم نے ہوپ دی آپ کو, ہم نے تبدیلی کے لیے لائے تھے, ہم احتساب کے لیے لائے تھے, گلے سننے کے لیے نہیں لائے تھے. آپ لوگوں کی حکومت کا ایک مسئلہ ہے سر,
وہ یہ ہے کہ جو کام آپ لوگ خود نہیں کر پاتے اس کا ملبہ آپ لوگ ڈال دیتے ہیں اب نواز شریف کی حکومت پر, زرداری صاحب کی حکومت پر. بھائی ان سے ہم جواب کیوں مانگے؟ عوام نے تو جواب آپ لوگوں سے لینا ہے نا. یہ کون کہتا ہے کہ 3 سالوں میں آپ لوگ جو ہے نا وہ پچھلے 20 سالوں کا جو خراب کام ہے اس کو ٹھیک کر دیں؟ ایٹ لیسٹ وہ ٹریک تو ٹھیک ہو سکتے نا. ان 3 سالوں میں وہ ٹریک ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا جس پر یہ ایکسیڈنٹ ہوا. جی اب ہمارا مسئلہ یہ ہے, دوبارہ سے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کا مسئلہ یہ, تو آپ اپنے شو پہ کنکلوسیو سٹیٹمنٹس بہت دیتی ہیں. آپ نے انٹرو میں بھی کہا, آپ کی سٹیٹمنٹس مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اپوزیشن لیڈر وہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. سر میں وہ شارٹس چلا دوں جس میں آپ لوگوں کے لوگ ٹی وی چینلز پر آ کر ہر چیز کا ملبہ نون لیگ پر ڈالتے ہیں یا پیپلز پارٹی پر ڈالتے ہیں. احترام کروں گا, میں بساد احترام آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ سوال ضرور ریز کریں, لیکن آپ اپوزیشن کی طرح کنکلوسیو سٹیٹمنٹ نہ دیں, وہ آپ کا نہیں بنتا ہے. جرنلسٹ سر آپ کے لوگ, سر میں نہیں ڈالتی, وہ کمپیئر کر کے پرفارمنس کو بتائیے. سر اگر نور عالم خان کی بات بھی اگر میں کر دوں وہ کہیں گے میری سٹیٹمنٹ ہے. سر آپ لوگوں کے لوگ اگر یہ بات کریں کہ فلاں کی ذمہ داری, یہ کام بھی نون لیگ کے ذمہ. سر میں تو یہ بات کر رہی ہوں نا. میڈم آپ نے جو انٹرو دیا اس میں آپ کی, میڈم آپ نے جو انٹرو دیا اس میں آپ کی اپنی کنکلوسیو سٹیٹمنٹ تھی, اور یہ میں نے آپ کے شو پہ بہت دفعہ آپ کو, میڈم 10 میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کے شو پر اور انفارملی بھی آف دا ریکارڈ بھی میں نے آپ کو بہت دفعہ یہ ریکویسٹ کی ہے کہ کنکلوسیو سٹیٹمنٹ نہ دیا کریں, جرنلسٹ کی طرح کوسچن پوچھا کریں. سر مجھے آپ کی سجیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کیسے سوال کرنا ہے کیسے سوال نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, بالکل ٹھیک ہے. سر میرا کام ہے سوال کریں گے, جواب دینے دیجیے. میں آپ کی میں آپ کا جو بھی سوال ہے اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن کئی دفعہ آپ کے سوال آؤٹ آف پرپورشنیٹ ہیں. سر یہ آپ کی آبزرویشن ہو سکتی ہے جس سے میرا اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے. 3 سال میں وہ ٹریک چینج نہیں ہو سکتے, وہ نہیں ہو سکتے 3 سال میں ٹریک. تو جواب دینا آپ کرنی چاہیے تھی پروگرام سے پہلے کہ کیا 3 سال میں ٹریک چینج ہو سکتے تھے. آپ میرے سوال کا جواب دیں, آپ میرے کوسچن پر کوسچن نہ اٹھائیں کہ میرا سوال ٹھیک نہیں ہے. جی آئیے پلیز آئیے, سوال کیجئے. میں نے آپ کو جواب دیا کہ 3 سال میں آپ کا نیا ٹریک وہاں پر نہیں بچ سکتا. آپ ML1 لے کے آ رہے ہیں, اربوں روپے کا وہ منصوبہ لگنا ہے, اور ہم ایک غریب ملک ہے, ہمارے پاس ریڈیلی اتنا پیسہ اویلیبل نہیں ہے. ہم بالکل نواز شریف کی گورنمنٹ کی طرح نہیں ہے کہ قرضے لے کر ملک کو ڈبوتے جائیں. ہم جو ملک کے ریسورسز ہیں ان کے اندر رہ کے پروجیکٹ لگاتے ہیں. تو اب آپ کا ML1 پروجیکٹ آ رہا ہے چائنا کی کولیبریشن کے ساتھ, جب وہ لگے گا تو آپ کے یہ سارے مسائل ختم ہوں گے, لیکن اس کو سالوں لگیں گے ایکٹیویٹ ہونے میں, کیونکہ یہ ایک بڑا منصوبہ ہے. اب آپ کہہ رہی ہیں یہ 3 سال میں نہیں ہو سکتا تھا, بالکل نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ اس کی فیزیبلٹی بننی ہے, انٹرنیشنل کنسورشیم ہے, ان کے ساتھ ڈیلز ہونی ہے, بڈز ہونی ہے, رولز اینڈ ریگولیشنز ہے, تو یہ 3 سال میں پٹڑیاں چینج نہیں ہو سکتی تھی. تو سر یہ جو آپ کے وزراء پھر قومی اسمبلی میں آ کر کہتے ہیں کہ گالیاں تو ان کو پڑتی ہیں, چاہے وہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہو, چاہے وہ مہنگائی کا معاملہ ہو, چاہے آپ لوگوں کی اوور آل کارکردگی کا معاملہ ہو. اب یہ بات اینکرز تو ٹی وی پر بیٹھ کے نہیں کرتے, یہ تو قومی اسمبلی میں بھانڈا پھوٹتا ہے. آپ لوگوں کے خود لوگ جو ہے نا وہ پوری دنیا کے سامنے کرتے ہیں, اور پھر جب اپوزیشن ڈیسک بجاتی ہے تو ہماد اظہر صاحب کہتے ہیں یہ تو بڑا آسان ہے ڈیسک بجوانا, بڑا آسان ہے اپوزیشن سے تالیاں بجوانا. تو ہر کام اینکر کے ذمہ ڈال دینا, اینکر کے سوالوں پہ ڈالنا, سب خود بھی اپنی بھی لوگوں کی کارکردگی کا کچھ جواب دینا آپ لوگوں کو بھی آنا چاہیے. آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں تو اتنی کنکلوسیو سٹیٹمنٹس پاس نہ کیا کریں. سر میں پھر یہ بات کروں گی, سر آپ 10 بار یہ بات کریں گے, میں 10 بار کروں گی کہ آپ کی یہ آبزرویشن ہو سکتی ہے. سر آپ بار بار مجھے جو ہے نا وہ بلیم کر رہے ہیں. میں یہ آبزرویشن آپ کو میں یہ آبزرویشن آپ کو بہت دفعہ آپ کے شوز پہ پہلے, تو سر میرا اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے آپ کی آبزرویشن سے. یہ کہاں لکھا ہے کہ جو آپ کی آبزرویشن ہوگی وہ بالکل ٹھیک ہوگی؟ جی آپ بالکل نہیں کیجئے, لیکن اس کا میرا جواب آپ کو یہ ہے اس چیز کا کہ آپ سوال کیا کریں اور اس کا جواب آئے. جب آپ اپنے پرسنل کامنٹ کرتی ہیں تو آپ اپنے تجزیے میں کریں, مجھے بٹھا کے نہ کریں. اگر آپ کو گورنمنٹ کی پرفارمنس اتنی بری لگتی ہے اور آپ نے اس کے تجزیہ دینا ہے اور آپ نے انٹرو میں یہ کہنا ہے کہ اس گورنمنٹ کا یہ حال ہے, اس گورنمنٹ کا کوئی حال نہیں, اب اس طرح کی کنکلوسیو سٹیٹمنٹ دیں گی تو میری موجودگی میں نہ دیں, کیونکہ میں گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کروں گا. سر میں نے کاف لیگ سے نہیں کہا آپ سے ناراض ہو, آپ اسے استعمال کریں. میں نے کاف لیگ سے نہیں کہا آپ سے ناراض ہو, میں نے MQM سے نہیں کہا کہ وہ نہیں, یہ آپ سوال کیجئے. تو میں نے انٹرو میں یہی تو کہا ہے, اور میں نے کیا کہا ہے سر؟ میں جواب دوں گا.